السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حسام دورانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاسیات۔ ناظرین، آج کے اگر ہم دن کی بات کرتے ہیں تو یقینی طور پہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ تھوڑی سی ڈسٹربنس جنہوں نے کریٹ کی ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو گزشتہ کئی دنوں سے جو تھا وہ ایک مسئلہ جو تھا وہ سب کے سامنے تھا، اور وہ مسئلہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں تھا، وہ مسئلہ صرف ایران کا مسئلہ نہیں تھا، نہ ہی وہ امریکہ کا تھا یا اسرائیل کا تھا۔ اگر ہم اس کو تھوڑا سا براڈر سینس کے اگر ہم دیکھتے ہیں تو مشرق وسطیٰ کے اندر جو لگی ہوئی آگ تھی، اس سے سب سے زیادہ جو ایفیکٹ ہو رہے تھے کہ وہ ہمارے جیسے ممالک ہو رہے تھے۔ اور اگر ہم اس پہ بات کرتے تو پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، بھارت اور یہ پورے کا پورا ریجن جس کی توانائی کی تقریباً 80% کے قریب جو مقدار ہے وہ آبنائے ہرمز سے ہو کے آ رہی تھی، اور آج جس کے دوران میں پاکستان نے جو یہ اس جنگ کے دوران میں پاکستان نے اپنے تمام تر سفارتکاری کو بروئے کار لاتے ہوئے نہ صرف اس جنگ کو روکنے کی کوشش کی بلکہ دونوں جو پارٹیز ہیں ان کو میز کے اوپر بھی لے کے آیا، اور اسلام آباد اکارڈ کا نام جس کو دیا گیا۔ اب اس کا رزلٹ جو بھی نکلا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اگر میں بھارت کی بات کرتا ہوں، اپنے ہمسایہ ملک کی بات کرتا ہوں، تو وہاں پہ تو اس وقت بڑی خوشی کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں کہ اسلام آباد اکارڈ جو ہے وہ فلاپ ہو چکا ہے۔ لیکن اگر میں جے ڈے وینس کی جو جانے سے پہلے صبح تقریباً 6 بجے کے قریب جیسے یہ مذاکرات ختم ہوئے تھے، اور جانے سے پہلے جب انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی یا انہوں نے اپنی پریس کے ساتھ جو ان کا انٹریکشن تھا، اس میں جو انہوں نے ایک بات کہی تھی وہ یہ تھی، اگر ہم اس کو ڈی کوڈ کر کے بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم آئے، ہم بیٹھے، ہم نے مذاکرات کیے، بہت ساری باتوں چیزوں کے اوپر، بہت سارے پوائنٹس کے اوپر بڑی کھل کے گفتگو ہوئی، اور بہت چھوٹے سے پوائنٹ کے اوپر ہم اس وقت یہاں سے ناکام جا رہے ہیں۔ انہوں نے مذاکرات ناکام ہونے کی بات نہیں کی، انہوں نے اس پوائنٹ کے اوپر بات نہ ہونا اور اس کو آگے لے کے چلنے کو ناکامی کہا ہے۔ لیکن یاران من جو ہیں وہ اس بات کے اوپر بضد ہیں کہ مذاکرات تو ہوئے ہی نہیں۔ چلیں، ہوئے نہ ہوئے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر میں حامد میر صاحب کی بات کرتا ہوں جو کہ سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ابھی ریسنٹلی جو ڈسکلوز کی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جے ڈی وینس نے جو ہے وہ ایرانی جو مندوب تھا اس کو یہ بات کہی ہے کہ ابھی ہم کسی بھی قسم کا شوشہ جو ہے وہ یا بائٹس جو ہیں ہم میڈیا کے لیے نہیں دے رہے، میں واپس امریکہ جا رہا ہوں، یقینی طور پہ ہم دوبارہ پھر مل بیٹھیں گے اور ہم اپنے مذاکرات کو اسی طرح آگے بڑھائیں گے۔ اور دوسری جانب اگر میں دیکھتا ہوں تو پاکستان نے بھی جو بیک ڈور ڈپلومیسی جو ہے اس کے اوپر اپنا کام تیز کر دیا ہے۔ پاکستان نے سعودی عربیہ کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھک شروع کر دی، اور شنید یہ ہے کہ جلد ہی ایران اور سعودی عربیہ جو ہے وہ بھی مذاکرات کی میز کے اوپر ہمیں اکٹھے بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور اگر انہی چیزوں کو میں آگے لے کے چلتا ہوں تو آپ یہ دیکھیے گا، بلکہ یہ بات جو ہے سب کے سامنے کلیئر ہو چکی ہے کہ 4 سالہ روس اور یوکرین کی جنگ ہے وہ بھی اب مذاکرات کے میز کے اوپر آنے کے لیے تیار ہو چکی ہے۔ اب ناظرین، میرا کوشچن یہاں پہ یہ بھی بنتا ہے، یہ میرا ذاتی سوال ہے کہ بہت سارے لوگوں نے ہمیں یہ بات کہی، اور خاص طور پر اگر میں سرحد پار کی بات کرتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ جی لڑائی جو ہے وہ تو ایران اور اسرائیل کے درمیان میں ہے، تو آپ نے ایران کو تو بلا لیا لیکن اسرائیل کو کیوں نہیں بلایا؟ تو میرا وہاں پہ جواب یہ تھا کہ کیونکہ ہم تو اس کو ملک مانتے ہی نہیں۔ اگر ہم اس کو ایک سٹیٹ مانیں گے، ہم اس کو ایک قانونی ایک سٹیٹ مانیں گے، تو تب ہی ہم اس کو مذاکرات کی میز پہ بٹھائیں گے۔ یہ تو ہمارا جو ایک سٹینڈ ہے، جس کے اوپر ہم لوگ فرملی جو ہے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اور جس کو ہم نے پورے اوپنلی پوری دنیا کو یہ بتایا ہے کہ ہم ایران کو بھی اپنے ساتھ بٹھا سکتے ہیں، امریکہ کو بھی اپنے ساتھ بٹھا سکتے ہیں، ہم دنیا کے تمام تر ممالک کو اپنے ساتھ بٹھا سکتے ہیں۔ نہیں بٹھائیں گے تو ہم اسرائیل کو اپنے ساتھ نہیں بٹھائیں گے۔ اور وہ سب کے سامنے ہم نے کلیئرلی اور لاؤڈلی جو تھا یہ پیغام جو تھا ہم نے پوری دنیا کو دیا۔ لیکن ایران اور اسرائیل کے درمیان میں تو سفارتی تعلقات ہیں، دونوں ریاستوں نے ایک دوسرے کو قبول بھی کیا ہوا ہے، تو ان کو آپس میں مل بیٹھ کے بات کرنے میں پرابلم کیا ہے؟ یہ بھی ایک کوشچن ہے جس کے اوپر ہم بات کریں گے، اور یہ میرا ذاتی کوشچن ہے۔ باقی کوشچن جو ہے وہ ہم چیزوں کے ساتھ نکالتے جائیں گے، لیکن اس وقت سب سے بڑا پرابلم جو ہمیں فیس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جنگی جنون ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو تھا وہ کل جو تھا اس نے ایک بیان دیا تھا کہ وہ آبنائے ہرمز کے اوپر وہ قبضہ کر لے گا اور اس کی ناکہ بندی کر دے گا، اور اس کے بیان کے مطابق آج شام کو 7 بجے پاکستانی وقت کے مطابق شام کو 7 بجے اس کی ناکہ بندی شروع بھی ہو چکی ہے۔ پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے میں کچھ خبریں اور کچھ رپورٹس وغیرہ میں دیکھ رہا تو سی این این اور الجزیرہ نے باقاعدہ طور پر اس کو کوٹ بھی کیا ہے، اور انہوں نے اس کو رپورٹ بھی کیا ہے کہ ناکہ بندی جو شروع ہو چکی ہے،
اور وہ آج رات تک مکمل ناکہ بندی ہو جائے گی پاکستان وقت کے مطابق، یعنی کہ ساری رات جو ہے وہ یہی کام ہوتا رہے گا. لیکن اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ کیا امریکہ جو ہے اس پہ واقعی طور پہ قبضہ کر لے گا؟ اگر وہ قبضہ کرے گا تو اس کا ریپل ایفیکٹ کیا ہوگا؟ اگر میں پاسدار ایران کی اگر میں بات کرتا ہوں، انہوں نے بڑا کلیئرلی یہ بات کہہ دی کہ اگر ہماری کسی بھی جہاز کو یا ہماری آبنائی کو اگر روکا گیا تو خطے کے اندر موجود کسی بھی ملک کی بندرگاہ جو ہے وہ محفوظ نہیں رہے گی. کیا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے دوبارہ ایک جنگ چھیڑنا چاہتا ہے؟ اگر دوسری جانب چلتا ہوں تو فائنینشل جو ٹائمز ہے اس کی ایک رپورٹ ہے، اپنا وال اسٹریٹ جرنل، اس نے جو ہے وہ دعویٰ کیا ہے کہ نو ڈاؤٹ امریکہ جو ہے وہ اس پہ کرنا چاہتا ہے. لیکن اگر دوسری جانب اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک اور اخبار جو ہے اکانومسٹ، اس نے یہ بات کہی ہے کہ امریکہ جو ہے اور خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ جنگ کو دوبارہ شروع نہیں کرے گا، وہ صرف ڈرا رہا ہے. تو ان تمام چیزوں پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو کے اندر موجود ہے سب سے پہلے جو ہے دفاعی تجزیہ کار ڈاکٹر امجد حسین. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. کنر صاحب آپ ہمارے ساتھ سر اسٹوڈیو میں تشریف لے کے ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حسن فاروق مشوانی صاحب، سر انٹرنیشنل افیئرس کو، اور اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل جو مارکیٹ ہے اور مانیٹری جو پراسپیکٹس ہیں اس کے اوپر سر آپ ایک گہری نگاہ رکھتے ہیں. آپ استاد بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، اور پیس اینڈ ٹیررزم جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو ہیڈ بھی کرتے ہیں. ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہماری صحافی برادری شیر علی خالتی صاحب، سر آپ کو بھی اسٹوڈیو میں بہت بہت شکریہ، ویلکم کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بالکل اینڈ میں جو ہے ہمارے ساتھ ڈاکٹر رضوان صفدر صاحب بیٹھے. رضوان صفدر صاحب جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی میں لیکچرار ہیں، اور انٹرنیشنل افیئرس کے ساتھ ساتھ جو سوشیالوجی ہے اس کے اوپر بھی ان کی کافی گہری نگاہ ہے. ان کو بھی ہم یہ آج کل جو جنگ چل رہی ہے سر اس کے اندر اس کا بھی بڑا ایک فیکٹر ہے. تو میں سب سے پہلے تو میں کنر صاحب کی طرف آتا ہوں. کنر صاحب، مذاکرات ہوئے جی ایران اور امریکہ کے درمیان، کہا یہ جاتا ہے کہ 47 سال کے بعد جو مذاکرات ہوئے، ٹھیک ہے سر اس کے درمیان میں اوباما کے دور کے اندر ایک ہوا اور بہت بڑا ایک بریک تھرو بھی ہوا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے اس جو اکارڈ تھا یا وہ جو کانٹریکٹ تھا دو ممالک کے درمیان میں، دو ریاستوں کے درمیان میں، ریاست ہائے متحدہ امریکہ اور ریاست ہائے اسلامی جمہوریہ ایران، ان کے درمیان جو ایک کانٹریکٹ تھا جس میں کہ جو اٹامک بام کے حوالے سے پلس ایک دوسرے کے اوپر حملہ نہ کرنے کے حوالے سے، تو اس کو بریچ کر دیا. تو رائٹ ناؤ جو اس وقت جو سچویشن آپ کے سامنے ہے، آپ کس طرح دیکھتے ہیں سر اسلام آباد اکارڈ کو، جو مذاکرات ہوئے اس کے بعد کی اب یہ سچویشن ہے سر؟ جی دورانی صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے انوائٹ کیا. اگر ہم ڈپلومیسی کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ ایک انڈیویجول قسم کا ایونٹ تھا اور وہ ہوا اور وہ چلا گیا. صحیح. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک دور ہوا ہے بات چیت کا، یہاں پہ یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا. اس میں امریکہ اور ایران کے درمیان ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو ڈیفینیٹلی ہے، اور اس میں کوشش جو کی ہے پاکستان نے وہ بہت اعلیٰ قسم کی ہے. اس میں مصر کا اور ٹرکی کا بھی ڈیفینیٹلی حصہ ہے. جب یہ پروسیس چلا اور یہ کوئی 21 گھنٹے کے مذاکرات ہوئے، اور پھر وہ ارلی ان دا مارننگ جے ڈی وینس جو ہے اس نے کہا کہ ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے اور ہم واپس جا رہے ہیں. جی. لیکن جب وہ واپس چلے بھی گئے تو ایرانی بہت ہیوی کنٹینجنٹ کے ساتھ آئے ہوئے تھے، اور ان کے لوگ جو ہے ابھی بھی شاید اسلام آباد میں ہیں، یا ان کے جو ان کا سفارتخانہ ہے اس کے ساتھ ابھی بھی یہ چیزیں رابطے میں ہیں. دوسری بات جو ہے کہ وہ ٹرمپ نے اس ابنائے ہرمز کا ناکہ بندی کرنا شروع کی ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ ڈپلومیسی کے ساتھ ساتھ وہ جو کیرٹ اینڈ سٹک والا حساب ہوتا ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی طرح ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن انٹرنیشنل لاز کے حساب سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ بالکل دس از ناٹ آن، یہ اس طرح ہونا نہیں چاہیے اور وہ کر نہیں سکتے. ٹھیک ہے. تو اس معاملے میں یہ ڈپلومیسی چلے گی، اور امید یہ ہے کہ کسی نہ کسی نتیجے پہ اس نے پہنچ جانا ہے. اگر یہ نہیں پہنچتی تو پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ شاید تھرڈ ورلڈ وار جو ہے وی آر ہیڈنگ ٹوورڈز دیٹ. ٹھیک ہے. اچھا کنر صاحب، اگر اسی چیز کو اگر دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کا جو یہ پوائنٹ ہے اس کے مطابق اگر میں دیکھتا ہوں تو ایک تو ٹرمپ کی جانب سے ایک تو بریچ آف جو ہوگا سیز فائر ہوگا، ٹھیک ہو گیا. لیکن سر کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی وہ اس کو کر سکے گا؟
جو بریکٹ وہ لگا رہا ہے اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر, کیا سر یہ ملیٹریلی طور پہ یہ پاسبل ہے امریکہ کے لیے؟ یہ پاسبل ہے. پاسبل ہے. وجہ یہ ہے کہ بحیرہ عرب میں جہاں پہ یہ اپنا خلیج فارس ختم ہوتی ہے یا شروع ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کے اگر وہ جو انٹرنیشنل شپنگ ویز ہے ہاں وہاں پہ اس کے پاس یہ 3 بحری بیڑے ہیں جو کہ اس علاقے میں ہیں. بالکل ہیں. اور ایک بحری بیڑے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کم از کم 10-12 اور شپ ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ پھر جو ان کی ٹیکنالوجی ہے امریکہ کی وہ بہت بڑی ہے. دس از پاسبل. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جیسے ابھی چائنا کا ایک بیان آ گیا, بالکل آیا, انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارے ایران کے ساتھ معاہدے ہیں, بالکل ہیں, اور ہمارا وہاں پہ جو آئل کا اور دوسرا ہے اس میں ہم اس کو لینے کے مجاز ہیں, اور کوئی ملک جو ہے وہ یک طرفہ طور پہ اس طرح اس کی ناکہ بندی نہیں کر سکتا. نہیں تو اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ کافی گمبھیر سویر ہو جائیں گے. ٹھیک ہو. اچھا مشوانی صاحب دیکھیں, یہ تو اگر فرض کریں ہو جاتا ہے, فرض کریں اگر ہو جاتا ہے, دیکھیں دونوں اینڈز کے اوپر بات ہوئی ہے. ایران نے کہا کہ جی جو یہاں سے گزرے گا وہ مجھے یہ ٹول ٹیکس دے کے جائے گا. سر میرا خیال ہے کہ یہ بھی جو ہے نا ایک قسم کی جو ہے وہ امریکہ کی طرح کی ایک دھونس ہے, میرا ذاتی خیال ہے. مائٹ بی آئی ایم رانگ سر, مائٹ بی, کائنڈلی کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. اور دوسرا, اگر امریکہ یہ کام کرتا ہے تو اس کے بعد تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل ٹریڈ ہے سر اس پہ کتنا افیکٹ پڑے گا؟ جی, سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس اہم موضوع پہ بات کرنے کا موقع دیا. دیکھیں, دیر از این انٹرنیشنل لاز آف دا سی. اس کے مطابق ہر کنٹری جو ہے اس کو 12 ناٹیکل مائل ان سائڈ دا سی جو ہے یہ اس کا ٹیریٹوریل واٹرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے اوپر پوری اس کی ساورینٹی ہے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر آپ یہ بالکل یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کی ٹوٹل کنٹرول میں ہوتا ہے. اب اگر آپ ایران کے جو کوسٹل وہ ہے اس سے دیکھتے ہیں تو پھر تو یہ شاید 12 ناٹیکل مائل کے جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے وہ سارا اس کے اندر نہیں آتا, لیکن اس کے اندر بہت سارے ایسے جزیرے ہیں جس کے اوپر ایران کا کنٹرول ہے. بالکل ایسے. اگر انٹرنیشنل لاز کے مطابق ایران کا ان جزائر کے اوپر, ان آئلینڈز کے اوپر کنٹرول کو ایکسپٹ کر لیا جاتا ہے تو پھر تو یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر ایران جو ہے اس کی ٹیریٹوریل واٹر میں وہ آتا ہے, اور ایران وہاں سے جس کو ہم ٹول ٹیکس کہتے ہیں یا لیوی کہتے ہیں تو شاید وہ اس کا مجاز ہے. لیکن اگین بات یہ ہے کہ جیسے کرنل صاحب نے کہا, دیکھیں اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ مائٹ از رائٹ. جو انٹرنیشنل سسٹم ہوتا ہے اس کے اوپر ایک تھیری ہے, میں اپنے ناظرین کی جو ہے نا یعنی ان کو اپڈیٹ کرنے کے لیے یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک ہیجمونک سٹیبلٹی تھیری ہے چارلز کنڈل برجر کی اور جو ہے نا رابرٹ کیون کی. تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہیجمون صرف وہ دھونسو دھاندلی کے لیے نہیں ہوتا, وہ انٹرنیشنل سسٹم کا ایک نیٹ گارنٹر بھی ہوتا ہے. تو اس وقت اگر آپ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو دیکھتے ہیں تو وہ گلوبل اکنامک سسٹم ہو یا گلوبل پولیٹیکل سسٹم ہو, وہ اس کے اندر سب سے بڑا ڈیسٹیبلائزنگ کا ایلیمنٹ بنتا جا رہا ہے. تو کیا یہ ساری چیز جو ہے یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے ایکسیپٹیبل ہے؟ یونائٹڈ اسٹیٹس کو اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے. آلریڈی آپ دیکھیں کہ اگر آپ صرف 2026 کو آپ دیکھ لیتے ہیں تو میجورٹی آف دا ویسٹرن, خواہ وہ کینیڈا ہو, خواہ وہ یو کے ہو, آئرلینڈ ہو, ٹھیک ہے, بہت سارے ایسی کنٹریز ہیں کہ جن کے ہیڈ آف دا اسٹیٹ یا ہیڈ آف دا گورنمنٹ چائنا کو وزٹ کر چکے ہیں. بالکل. آلریڈی جو یورپ ہے یا امریکن ایلائز جو ہیں وہ لوکنگ ٹورڈز دا ایسٹ پالیسی پہ وہ گامزن ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل یہ جو گیم ہے یہ کوئی اتنی سمپل نہیں ہے جتنا ٹرمپ صاحب بول رہے ہیں کہ جی میں آج سے اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کر دوں گا. دیکھیں ان کے آلریڈی جو ایئرکرافٹ کیریئر ہیں, ان کا 5th فلیٹ آلریڈی جو ہے نا وہ بحرین کے اندر ہے. بالکل ہے. اگر وہ پیٹرولنگ شروع کر دیتا ہے تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز اس نے بالکل ہی بلاک کر دیا ہے, وہاں پہ کوئی بیریئر ڈال دیا ہے, نو ون کین پاس. ٹھیک ہے, ایٹ دا سیم ٹائم جو ایرانین ہیں ان کی جو ریولوشنری گارڈ ہے وہ بھی تیار بیٹھے ہوئے. دیکھیں انہوں نے آلریڈی جو ایسیمیٹرک وارفیئر اسٹریٹجی کے تحت جس قسم کا ڈینٹ انہوں نے امریکہ کو پہنچایا ہے, ان کی جو موسٹ لیتھل ویپن تھا اس میں سے کوئی اس وقت امریکہ یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ میرا فلانا ویپن جو ہے یہ چائنا کی ریچ سے باہر تھا, یا ان کی جو وہ ہے یعنی جو ان کی جو وار اسٹریٹجی ہے وہ اس سے بچ کے باہر نکلا. بی دیٹ F-35, بی دیٹ ان کے ایئرکرافٹ کیریئر یا ان کا جو ڈیفنس سسٹم ہے. تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اس چیز کا رسک لیں گے
تو میرا خیال ہے کہ ایٹ دا سیم ٹائم وہ مزید جو لاسز ہیں وہ بھی بیئر کریں گے. بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اس قسم کا کام کرتا ہے تو اس کو مزید ڈینٹس پڑنے شروع ہو جائیں گے. ایگزیکٹلی ان کو ڈینٹس پڑیں گے. ٹھیک ہوگا. خالدی صاحب یہ جو اگر ہم اسی کو دیکھتے ہیں اور بطور ایک تجزیہ کار جو سچویشن آپ کو نظر آ رہی ہے تو لڑائی تو خیر چلو ہو جائے گی, شروع ہو جائے گی. سر چائنا کو وہاں سے صرف 20% سر وہاں سے لے کے جا رہا ہے, لیکن سر ہمارا جو ایشیا کا جو یہ والا حصہ ہے جہاں پہ ہمارے جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز بیٹھے ہوئے ہیں, ہم لوگ تو آپ کو پتہ ہے سارے کے سارے آلموسٹ صدقہ خیرات اور زکوٰۃ کے اوپر ہی چل رہے ہوتے ہیں. ہماری سر آلموسٹ 80% جو ہے نا وہ ضرورت یہاں سے پوری ہو رہی ہے. تو سر ہم کہاں پہ جائیں گے سر؟ آپ کا بہت شکریہ. مشکل سوال تو آپ نے مجھ سے پوچھ لیا. تو سر دیکھیں آپ بھی تو میرے قبیلے کے, تو مشکل سوال تو اگر مجھے مشکل ہو رہی تو میں بھی آپ ہی کو سر اسی میں ڈالوں گا نا. جی. تو پروفیسر صاحب اور کرنل صاحب کی باتیں سنی میں نے, بہت پڑھی لکھی باتیں, بڑی لینگویج کا جارگن تھا. ہاں اور اچھی بات ہے, ہونا چاہیے. پروفیسر سے ہم اس طرح ہی توقع کر سکتے ہیں, لیکن میرے خیال میں مجھے تھوڑی سی ڈیفرنٹ بات کرنی چاہیے. ضروری بھی ہے سر اگر آپ نے اپنی آئیڈینٹی کو رکھنا ان دو بڑے لوگوں کے سامنے. ہاں جی, میں اتنا پڑھا لکھا شاید تو نہیں ہوں, لیکن اصل بات یہ ہے کہ طاقت کی اپنی اخلاقیات ہوتی ہے. طاقت کسی قانون کو نہیں مانتا. ہاں, اب ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اس وقت پوری دنیا کے جو سپر پاور ہے اس کے ہیڈ ہے. ہاں, اس کی اپنی اخلاقیات ہے. چاہے یورپ اس کے ساتھ نہ کھڑا ہو, نیٹو اس کے ساتھ نہ کھڑا ہو, وہ اپنے آپ کو منوا کے رہے گا. صحیح. اب یہ جو آبنائے ہرموز ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صرف ایران کو کٹیل کرنے کے لیے بنایا؟ پورے ریجن کو سر. یہ تو چائنا اس میں گیا, جب وہ وینزویلا میں گیا تو اس نے چائنا کو روکنا تھا. وہ یہاں آیا تو چائنا کو روکنے کے لیے آیا ہوا ہے. چائنا نے کہا تھا کہ میں 2035 میں امریکہ سے آگے بڑھ جاؤں گا, اکنامکلی میں زیادہ اسٹرانگ ہو جاؤں گا. بالکل ایسے. اب چائنا 2035 میں نہیں جائے گا, 2050 تک اس کو ٹرمپ صاحب لے کے گئے ہوئے ہیں. ان کو رگڑا پھیر دے گا. جی, اب آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ ڈینٹ صرف امریکہ کو نہیں پڑا یا ہمیں نہیں پڑا, ڈینٹ چائنا کو بھی پورا پڑا. جی. اب پھر جن کو ڈینٹ پڑتا ہے تو وہ مقابلے میں بھی تو کچھ کرتے ہیں نا. یہ جو ایرانی بڑا شیخی بگاڑ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہم نے 2 جہاز گرائے, تو آپ کو کیا لگتا ہے ایرانیوں نے جہاز گرائے؟ اگر ان میں اتنی کیپیسٹی ہوتی, اس سے پہلے جو 6 مہینے پہلے ان کا جو اٹامک کیپیسٹی تھی اس کو جو انہوں نے کہا جی ہمارے جو مطلب 100 میٹرز تک نیچے جا کے جہاں بلاسٹنگ کی تھی انہوں نے بلاسٹنگ کی ہوتی, وہ ختم کر دیا. وہ وہاں ایرانی نہیں روک پائے. اب ایران کی جو سپریم لیڈر تھے ان کو مار دیا گیا. 4th ٹیئرز تک ان کا خاتمہ ہو گیا. تو پھر ایران ابھی بھی سر دیکھیں 2-3 بندوں کے نام تو پاکستان نے نکلوائے ہیں سر اس میں سے, لسٹ میں سے, ہٹ لسٹ میں سے. جی. اب ان کو مارا گیا تو ایران تو نہیں روک سکتا تھا. روکنے والی قوتیں وہ کہیں دائیں بائیں ہیں, وہ ان کے دائیں بائیں ہیں جن کے وہ الائز بنتے ہیں. اب آپ کو کیا خیال ہے کہ رشیا ایسے بیٹھا ہوا تھا, چپ بیٹھا ہوا تھا؟ رشیا کو جب امریکہ نے الجھایا یوکرین میں تو اس کے لیے تو بہترین ٹائم تھا, اور اس نے, میں لفظ استعمال کر رہا ہوں, یوز کیا ہوگا اس ٹائم کو, پراپرلی یوٹیلائز کیا ہوگا. یوٹیلائز کرنے سے مراد کیا ہوگا؟ سائنٹیفکلی اس نے کوئی لوکیشن دی ہوگی. ہو سکتا ہے کہ ایران کے جو الائز ہیں ان کے میں سے کسی نے امریکہ کے جہازوں کو ہٹ بھی کیا ہو. ایران کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں تھی. فرینڈلی فائرز میں بندے مر جاتے ہیں, جہاز گر جاتے ہیں, یہ تو پھر سر وار ہے. جی بالکل. دشمن کا دشمن دوست دوست کے لیے, اور دشمن کا دوست تو ویسے بھی آپ کا دوست ہونا چاہیے. جی بالکل. بالکل ٹھیک ہے. کہتے ہیں جیسے جنگ اور محبت میں سب جائز ہے, تو پھر جنگ میں بھی تو سب جائز ہے. تو جنگ میں سب کچھ جائز ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا اپنا رضوان صاحب, یہ تو چیزیں جو ہیں سو ہیں, لیکن سر جو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی تک آپ نے تمام جو ہے ہمارے احباب ان کی گفتگو سنی, آپ کا اپنا بھی ایک نیریٹو ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی ہی ٹرمپ جو ہے وہ یہ کام کر جائے گا کہ صرف وہ ابھی صرف ڈرا رہا ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ جہاں تک کیپیسٹی کی بات ہے تو جیسے دوستوں نے کہا کیپیسٹی تو ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ پریشر ٹیکٹک ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اس کو پریشر کے طور پہ یوز کرے گا, اور میرا خیال ہے کہ ابھی وی آلویز ورک ٹورڈز سکسیس. تو یہ جو پاکستان نے ساری کوشش کی ہے یہ ابھی مڈ وے ہے. میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ ہاف از ڈن, جاب از ہاف ڈن, ہاف از ریمیننگ. تو
میرا خیال ہے یہ پریشر ٹیکٹک ہے, اور اسی پریشر ٹیکٹک کو یوز کرتے ہوئے جو اس نے پچھلی بار ٹائم دے کے پریشر ٹیکٹک بنایا تھا, اسی کو یوز کرتے ہوئے میرا خیال ہے ایران کو دوبارہ ٹیبل پہ لے کے آئیں گے. اینڈ آئی تھنک دس ٹائم ڈیل از آن دی ٹیبل. میری تو چھٹی ہسٹری یہی کہہ رہی ہے, اور باقی پانچوں. تو سر آپ کا کیا خیال ہے کہ پھر مینیو کیا ہو سکتا ہے؟ سر وینیو کو چھوڑ دیں, مینیو کیا ہوگا ایم او یو کا؟ سر میرا خیال ہے ایک ہی بات پہ پھنسے ہوئے ہیں, انرچ جو یورینیم ہے وہ کہاں جائے گا؟ وہ کہاں جائے گا؟ وہ کیا ایران کے پاس رہے گا یا کہیں اور جائے گا؟ تو سر وہ کیا اب ایران کے لیے یہ بہت مشکل تھا کہ وہ اتنے بندوں کی قربانی دے کر اتنے دیر لڑ کے فوراً یہ بات مان لے, یعنی کہ اسے وڈرا کر لے. امریکہ کے لیے بھی یہ مشکل ہے کہ بھئی وہ اتنے بڑے بڑے نعرے لگا کے, اور آج تک بھی ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو نیوکلیر نہیں بنانے دیں گے, وہ بھی یہ بات مان لے کہ نہیں آپ بنا لیں. تو میرا خیال ہے, اور پھر آپ دیکھیں کہ جب وہ آئے ہیں انہوں نے جہاز میں بچوں کی تصویریں لگائی ہوئی تھی, تو انہوں نے ظاہر ہے اپنے لوگوں کو بھی جواب. بالکل سر, سینٹیمنٹل جو ایشوز تھے, یا آپ یہ کہہ لیں کہ آپ ان کو جو آپ جس طرح وہ لوگوں کے ایموشنز کے ساتھ جو ہے وہ چیزوں کو لے کے آئے ہیں, اور ادھر بھی چونکہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے اور ٹرمپ کی اپنی ریپیوٹ سٹیک پہ ہے, تو وہ بھی جھکنا نہیں چاہتے. تو میرا خیال ہے کہ جو یورینیم ہے اس کی جو ایک آخری کہانی ہے جو فارن منسٹر نے بھی کہا ہے نا, تو اس پہ میرا خیال ہے نیکسٹ ٹائم جب یہ بیٹھتے ہیں, چاہے پاکستان ہو چاہے کوئی اور ملک کہیں بھی ہو, تو وہ جب بیٹھتے ہیں تو میرا خیال ڈیل کوئی نا بیسیکلی یہ ہے کہ وینیو جو مرضی ہو, لیکن مینیو جو ہے وہ ایک ہی ہوگا. میرا خیال ہے ون ڈش پارٹی ہوگی سر. ہاں یس. درانی صاحب, اگر آپ اجازت دیں, اگر میں کبھی ایران کا فیصلہ سازی میں میرا کوئی رول ہوتا, اگر میں ایرانی ہوتا تو میں مان لاتا. میں کہتا جناب جو اسرائیل کہہ رہا ہے, جو امریکہ کہہ رہا ہے, ہم ایٹم بم نہیں بناتے, ہم وہ صلاحیت ہی ختم کر دیتے. میں یہ مان جاتا. پھر کیا ہوتا؟ جب ٹائم آتا, جب میں اپنے آپ کو خوشحال کر لیتا, عوام کو اس دکھ سے اس غم سے نکال دیتا, ایٹم بم خرید لیتا. بیسیکلی بات یہ, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ڈیسیجن وہ ہونا چاہیے جو کہ ٹائم کے اوپر آپ کو کام بالکل ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ بیسیکلی سر اس میں دیکھیں کچھ چیزیں سمجھنے میں کرنے میں ٹائم تو لگتا ہے, ایسے ٹھیک ہو گیا نا, کیونکہ تجربہ جو ہے نا وہ بادام کھانے سے نہیں کٹ کھانے سے آتا ہے سر. صحیح. لیکن میرا خیال ہے اتنی سادہ بات نہیں ہے. بڑی پیاری بات درانی صاحب, اتنی میرا خیال ہے سادہ بات نہیں ہے کہ وہ آج مان جائیں گے. دیکھیں اسرائیل کے پاس نیوکس ہیں, بالکل ہیں, اور اگر اسرائیل کہتا ہے کہ مجھے ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے, تو پھر کل ایران جب خالی ہاتھ بیٹھے گا تو کیا اس کو تھریٹ ختم ہو جائے گا نا سر؟ نہیں, اسرائیل سے اس کو نہیں ہوگا. سر میں اور بات کر رہا ہوں, اس پہ ہم آتے ہیں. اس کے لیے دیکھ لیتے ہیں, صرف ایک چیز دیکھ لیتے ہیں, اسرائیل پہ ایران نے اٹیک کیے, لبنان نے کیے, یا اسرائیل نے ان کے اوپر کبھی کیے تھے ان پہ ایران. ٹھیک ہو گیا, اس پہ آتے ہیں سر, اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں, کیونکہ اس کے بعد میرے پاس ابھی ایک دم ذہن میں ایک پرانی سر کتاب پڑھی ہوئی تھی, وہ اس کا وہ میرے ذہن میں آ گیا. میں وہ آپ تینوں کے ساتھ کروں گا, لیکن ملٹری پوائنٹ آف ویو سے جتنے بھی کوشچن ہوں گے یقینی طور پر کرنل صاحب سے ہوں گے. کرنل صاحب, اسٹریٹ آف ہارموز ٹوٹل ایریا 22 کلو جو ہے نا وہ ناٹیکل مائلز ہے, 22 ناٹیکل مائلز ہے. سر جسے ابھی بات کی ہے مشوانی صاحب نے, اور خاص طور پر اگر میں بات کرتا ہوں ٹرمپ کی بات کرتا ہوں, اس نے اسپیسیفکلی خارگ جو ہے ان کا, اس کا نام لیا کہ جی اس کے اوپر میں اپنے سولجرز اتاروں گا, ٹھیک ہے, سولجرز آن بوٹ میرے یہاں پر ہوں گے. اگر سر اگر وہ جو جزیرے ہیں اگر ان کے اوپر قبضہ جب تک امریکہ کا فزیکلی قبضہ نہیں ہوتا, تو سر کیا از اٹ پاسبل کہ وہ ان کے میزائل سے, ان کی گن سے, ان کی توپوں سے کوئی بھی جہاز بچ سکتا ہے؟ سر میں اس کا ایک خلاصہ آپ کو بتانا چاہوں گا. تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ وہ جو یہ جو خلیج فارس ہے, جی جی, یا آبنائے ہرمز ہے جس طرح کہ وہ کامنلی نون یہ نام ہے اس کا, امریکہ نے جب اس کا وہ ناکہ بندی کرنی ہے تو وہ آبنائے ہرمز جہاں سے وہ 22 کلومیٹر ہے یا 22 مائل ہے, وہاں پہ اس نے بالکل نہیں آنا. وہ تو امریکہ جو ہے وہ انٹرنیشنل واٹرز میں ہی رہے گا, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے پاس کس قسم کے میزائل ہیں, اور اس کے جو بحری بیڑے ہیں اس کے پاس کس طرح کے ایئر کرافٹ ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ پورے ایریا کو مانیٹر کرنا اور اس کی ریکانیسنس کرنا, اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. اوکے, ایک تو چیز یہ ہو گئی. دوسرا آپ نے فرمایا کہ یہ مقصد کیا ہے اس کا. ہاں میں نے فرمایا نہیں, میرا کوشچن ہے سر. ہاں جی, کوشچن یہ ہے, اور اس میں کوشچن جو مین ہے, ایک تو یہ اسرائیل کے لیے تو یہ ہے کہ اٹ از اے گریٹر اسرائیل, ٹھیک ہے. نمبر 2 امریکہ کے لیے یہ ہے چائنا کو روکنا. ٹھیک ہے, 2 چیزیں ہو گئی. اچھا, جو آپ نے وہ آئی لینڈ خارگ کا بتایا ہے,
اس کے ساتھ 3 بڑی بندرگاہیں ہیں ایران کی. بالکل ہیں سر. جو سب سے بڑی بندرگاہ ہے وہ بندر عباس ہے. بندر عباس اسی طرح جس طرح ہماری کراچی ہے. اور خارق کا جو تقریباً 75% آئل ہے ایران کا وہ وہاں سے ایکسپورٹ ہوتا ہے. وہ ڈیپ واٹر اس کے وہ برتھے ہیں جہاں سے وہ جو انٹرنیشنل ٹرالر وہ اپنے لے کے وہ واپس چلے جاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ چاہتا یہ ہے کہ وہ ایران کا، کیونکہ جب یہ جنگ شروع ہوئی تو وہ جو آئل تھا اس کی پرائس بڑھ گئی. پہلے وہ 1.2 ملین بیرل تقریباً پر ڈے دے رہا تھا، پھر چائنا کو اور سب کو ملا کے تقریباً وہ 2 ملین پہ آ گیا. آلموسٹ 1.9 یعنی کہ 1.9 یا 2 ملین بیرل پہ آ گیا. اور دوسرا پھر یہ ہے کہ جو ریٹ پہلے 60-70 تھا وہ 106 پہ چلا گیا. نہیں اب تو پیسہ تو وہ بہت زیادہ کما رہا تھا. ہاں لیکن سر اس میں پیسہ نو ڈاؤٹ کما رہا تھا، لیکن سر پیسہ یہ تھا کہ ڈائریکٹ چینل سے پیسہ تو نہیں آ رہا تھا. ایگزیکٹلی. اچھا سر آپ ہی کسی بات کو اگر میں لے کے چلتا ہوں، آپ نے کہا کہ ان کے جو بحری بیڑے ہیں سر بڑے اسٹرانگ ہے، ان کی جو نیول فورسز ہیں امریکہ کی بڑی اسٹرانگ ہے. سر سب سے بڑا جو اپنا وہ لے کے آیا تھا بحری بیڑا جس کے اوپر سر میرے خیال میں 150 سے زائد جو تھا وہ ایئر کرافٹ جو تھے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے سر، وہ کدھر گیا؟ یہ جو ابراہم سر ایک 2 میزائل لگے تھے سر، کدھر گیا وہ؟ ایکچولی سر یہ بات مجھے ڈائجسٹ نہیں ہو رہی. آپ جو بات کر رہے ہیں نا سر وہ میں مان گیا، لیکن سر ابھی سر وہ جو اسٹریٹ آف ہارمز سے کم از کم 200 ناٹیکل مائل پیچھے تھا اور اس پر میزائل ہٹ ہوا اور اس کے بعد وہ بھاگ گیا، اس کو لے کے دور چلا گیا 500 ناٹیکل مائل پہ جا کے کہتا ہے کہ ناؤ آئی ایم سیف. اس کے بعد وہ وہاں سے بھی غائب ہو گیا. دوسرا بحری بیڑا آیا، اس پہ میزائل فائر ہوا اور اس سے پہلے کہ اس کو ہٹ کرتا وہ اس سے پہلے فائر نکل گیا وہاں پہ. ٹھیک ہے سر. تو سر یہ جو آپ بات کر رہے ہیں سر یہ مجھے ڈائجسٹ نہیں ہو رہی. میں تھوڑی سی آپ کو تفصیل دیتا ہوں. جی سر. جی سر. وجہ یہ ہے کہ جتنی بمبارڈمنٹ ایران کے اوپر ہوئی ہے، اسرائیل اور امریکہ نے کی ہے، بالکل کی ہے. ان کو پتا ہے کہ جو میزائل فورس ہے ایران کی، جو پوٹنٹ میزائل فورس ہے وہ تقریباً 60% ریڈیوس ہوئی ہے. لیکن جو ریولوشنری گارڈز ہیں اور ان کی تیز رفتار کشتیاں وہ تقریباً 60% انٹیکٹ ہیں. لیکن ان کا اپنا ایک رینج ہے، وہ اپنا ہرموز اور اس کی سراؤنڈنگ اور ان کی اپنی جو بندرگاہیں ہیں وہ اس کے نزدیک آپریٹ کر سکتی ہیں، اس سے باہر نہیں نکل سکتے. ہاں جی. لیکن امریکہ جو ہے وہ ایٹ آرمز ڈسٹینس انٹرنیشنل واٹرز میں بھی رہ کے، کیونکہ انٹرنیشنل جو بھی ٹرالر آنے ہیں جنہوں نے آ کے اپنا آئل وغیرہ لینا ہے اس کو وہ انٹرنیشنل واٹرز میں بھی روک سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا سر، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. اچھا سر مجھے نا اپنا مشوانی صاحب وہ پرانی کتاب پڑھی ہوئی تھی، وہ بچپن وہ کہتے ہیں نا مربع کھاتا ہوئے تو بڑی عمر جا کے یاد آندا کم دیندا ہے. ہر اڑ دا مربع ہوندا سر. اچھا سر 1974 میں ہنری کسنجر ان کے اس وقت وہ پالیسی میکر تھے، اب مجھے پریزیڈنٹ کا نام یاد نہیں آ رہا. انہوں نے سر ایک پالیسی بنائی تھی کہ پیٹرو اکنامکس کی، اور انہوں نے اس وقت کے یہ سعودی عرب کے جو ہمارے جو جتنے بھی اس وقت تھے ان سے ملاقات کی. انہوں نے کہا تھا کہ آپ تیل بیچو جتنا مرضی بیچو، پیسے آپ نے ڈالرز میں لینے ہیں. ٹھیک ہے سر، آپ کا دفاع ہم کریں گے. تو سر اگر امریکہ ایران کے پاس یہ ساری چیزیں چلے جاتی ہیں، ایران چیزوں کو کنٹرول کر لیتا ہے، تو سر اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کی 1974 سے جو پیٹرو اکنامکس ہے سر وہ کولیپس کر جائے گی، دھڑم کر کے گر جائے گا. سر آپ کا پوائنٹ اس کے اوپر. سر میں آپ کو ایک چیز بڑی کیٹیگوریکلی بتاتا ہوں. ہاں سوری، اس کے اندر ایک چیز اور بھی ایڈ کروں. سر امریکہ یہ کہتا ہے کہ اگر ایک نہیں تو کوئی بھی نہیں. ٹھیک ہے نا سر. تو اگر امریکہ اپنی اس اسٹریٹ آف ہارمز کو اگر بند کر دیتا ہے یا وہ انٹرنیشنل ٹرالرز کو وہاں پہ نہیں آنے دیتا، یہ جاپان کا ٹرالر نہیں آ رہا، چائنا کا ٹرالر نہیں آ رہا، کوریا کا نہیں آ رہا، آسٹریلیا کا نہیں آ رہا، کسی کا نہیں آ رہا. ٹھیک ہے سر. تو پیٹرو اکنامکس سر جو ہنری کسنجر نے 1974 میں جو آج تک سکسیسفلی رن کر رہی ہے سر، وہ اس کی اپنی بلڈنگ گرتی ہے کہ نہیں گرتی؟ سر یہ دونوں چیزوں کو ایڈ کیجئے گا. اچھا سر، یہ جو ٹاپک ہے نا یہ اتنا کمپلیکس ہے کہ اس پہ کوئی بھی حتمی رائے کوئی بندہ نہیں دے سکتا. سب سے پہلے تو میرے ساتھ جو پارٹنر ہیں انہوں نے وہ کیا کہ ایران کو کسی نے سپورٹ کیا ہوگا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کے پارٹنرز آپ کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ گر رہے ہیں، اور جب دوسری طرف آپ کے جو مخالف ہے اس کو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تگڑا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. ایران جو ہے وہ اس جنگ سے پہلے اتنا تگڑا نہیں تھا جتنا جنگ کے اندر ہو چکا ہوا ہے. ریزن بیہائنڈ اس کہ اس کے ساتھ دیکھیں آج پاکستان، مجھے بتائیں کہ پچھلے کئی دہائیوں سے کیا ایران اور پاکستان کے اتنے بہترین تعلقات رہے
शाह ऑफ ईरान के बाद जो है ना हमारे कोई बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान और ईरान के भी बड़े अच्छे रिलेशंस हैं। आप मुझे बताएं कि इस वक्त ईरान और सऊदी अरब के रिलेशंस जो है ना वो भी ठीक है, नहीं अभी तो ठीक होने जा रहे हैं सर। यस, और मजीद भी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, बिल्कुल उसमें होगी, सकती है। बिल्कुल होगी। अब कमिंग बैक टू योर पॉइंट, देखिए सर मैं आपको ये बता दूं कि मेरा जो पीएचडी का थीसिस था वो इसी 21st सेंचुरी वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर था, और मैंने उसमें उस वक्त 2019 में ये प्रेडिक्ट किया था कि बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट डेकेड ये जो पेट्रो डॉलर है इसको पिट पड़ने वाली है। उसको पिट इस वजह से पड़ने वाली है कि ऑफ कोर्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, लेकिन इकोनॉमिक हेल्थ के हिसाब से डजन्स ऑफ इंडिकेटर्स ऐसे हैं जिसमें चाइना उनको क्रॉस कर चुका हुआ, ठीक है ना। इसकी मिसाल ऐसा है कि एक आदमी है जिसका बहुत बड़ा खाता है लेकिन वो कर्जों में डूबा हुआ है और उसकी मुश्किलात माली बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ एक आदमी है जिसका खाता बहुत खुला नहीं है, छोटा खाता है, यस, लेकिन उसकी जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है वो बहुत पॉजिटिव है। चाइना को आप देखते हैं उसके ऊपर डेट नहीं है, डेट्स नहीं है, वो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज का। तो मैं समझता हूं कि ये जो डॉलर वाली जो बात है ना सर, ये ऑलरेडी आप देखें ग्लोबल साउथ की डिबेट हो रही है, और जो वो है एससीओ जो है उसके प्लेटफॉर्म से बड़ी स्ट्रांग किस्म की वो हो रही है। रशिया और चाइना की जो स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट है वो बड़ी स्ट्रांग है। तो मैं ये समझता हूं कि डॉलर तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर में, ठीक है, बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर है। और दूसरा ये जो जंग हो रही है, देखिए राइज एंड फॉल ऑफ द ग्रेट पावर्स, एक वो है ना, एक ब्रिटिश है, मिस्टर कैनेडी, उसकी बुक है, उसमें वो कह रहा है कि जब कोई ग्रेट पावर अपनी इकोनॉमी और मिलिट्री के दरमियान बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाता वो फॉल ऑफ पे चला जाता। ठीक हो गया। इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो अपनी मिलिट्री एक्सपेंडिचर और उसकी जो इकोनॉमी है उसमें बैलेंस नहीं हो पा रहा। तो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो आपका जो थीसिस था कि 2029 तक यानी कि नेक्स्ट जो डिके है उसमें ये कोलैप्स कर जाएगा, तो इसका मतलब है जो कोलैप्स होती हुई जो दीवार है उसको अगर ये काम करेगा तो ट्रंप उसको एक धक्का और दे देगा। जी, ट्रंप उसको उसकी तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, अपना खाती साहब देखिए, हम खबरों के अंदर से खबर निकालते हैं या अंडर द लाइन जो चीजें खबरें होती है हम उसके अंदर देखते हैं कि यार कौन सी खबर, कौन सी ऐसे फिक्रा है, कौन सी लाइन है, उसके अंदर हम फिर अपना मानी निकालते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ये कहता है कि ईरान के खिलाफ जो है वो महदूद फौजी कार्रवाई करने की हम गौर कर रहे हैं। कौन? डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है सर, वॉल स्ट्रीट जर्नल ये कह रहा है। लेकिन दूसरी जनाब अगर मैं देखता हूं तो एक और अखबार है वो ये कहता है कि जनाब ऐसा कोई फड्डा नहीं है। अमेरिका जो है या खास तौर पे ये वो बरतानी में अखबार है, जर्नलिस्ट क्या नाम है उसका, द इकोनॉमिस्ट ये कहता है कि ट्रंप जो है वो सिर्फ खोखली धमकियां लगा रहा है। सर ये दो खबरें आपके पास है, एक ने रिपोर्ट पूरी लिखी कि जी वो सिर्फ और सिर्फ धमकियां दे रहा है, एक ने पूरी रिपोर्ट लिखी कि जनाब वो महदूद करेगा। सर मुझे इसको समझ नहीं आई दो खबरों की सर, और दोनों इंतहाई क्रेडिबल एजेंसीज हैं न्यूज की। देखिए, जब हम इनका इदारा पढ़ते हैं हमें पॉलिसी इनकी समझ आ जाती है। हाँ, इस वक्त जंग में हमेशा कंफ्यूजन पैदा की जाती, क्लैरिटी नहीं भी होती। वो तो हमेशा ही होता है सर, वो कहते हैं ना जंग में सबसे पहला मर्डर जो होता है वो सच का होता है। उसी कंफ्यूजन से ही तो कौमें या ताकतवर जो एक्सप्लॉइटर होते हैं उसी चीज से फायदा उठाते हैं। हाँ। अब युआन में ट्रेड स्टार्ट हो गई थी। हाँ। अमेरिका को यह बात कभी हजम नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। पेट्रो डॉलर कमजोर होना शुरू हो गया था। हाँ। यूएई ने हमसे कहा कि जनाब हमारे पैसे डॉलर्स वापस करो। हाँ जी। सऊदी अरब आ गया बेल आउट करने के लिए। सऊदी और वो तुर्की, कतर जी, दोनों आ गए। हम उनका डिफेंस करेंगे सऊदियों का। हाँ। अब थोड़ा सा हम डॉट्स मिला रहे हैं। हाँ, मैं वही बात कर रहा हूँ सर, कड़ियां जितनी कड़ियां जुड़ेंगी जंजीर उतनी मजबूत भी होगी और लंबी भी होगी। जी जी। अब इसको डर था ट्रंप को कि डॉलर कमजोर हो जाएगा, युआन को किसी तरह मैंने कंट्रोल करना है। अब वो युआन को कंट्रोल इसी तरह ही करेगा महदूद पैमाने पे जंग करके। उसने ईरान का पहले हम लोकल मीडिया देखते हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हमारी मोहब्बत हमारे इमोशंस ईरान के साथ जरूर है, लेकिन हकायक जो है वो बहुत मुख्तलिफ। सर वैसे मेरे इमोशंस भी थोड़े मैं सर इतना भी इमोशनल नहीं हूं सर इस मामले में, न्यूट्रल। ये देखिए फैक्ट है ना, हम फैक्ट को देख रहे हैं ना सर, हम अपनी जज्बातियत को नहीं देख रहे हैं। हमने रंगीन ऐनक नहीं पहनी हुई, माना सर मैंने भी ऐनक पहनी हुई है, आपने भी पहनी, देखना चाहिए। तो अगर हम सर जज्बातियत पे जाएंगे तो सर हम प्रोग्राम भी नहीं कर सकेंगे, और हम तो जो हमारे देखने वाले सुनने वाले हैं हम तो उनको बाइस्ड चीजें दिखाना शुरू कर देंगे ना सर। वो डॉलर्स को मजबूत करके वो ऑयल पूरी दुनिया को बेचेगा। ठीक है, उसका प्लान ये है, वो उसका प्लान ऑयल है, उसका
प्लान ये भी नहीं है कि वो ग्रेटर इसराइल को प्रमोट करे। अमेरिका की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है। वो अमेरिका जो है ना, वो एक ताजर है। ताजर को जहां मुनाफा नजर आता है वो वहां जाएगा, वहां जाएगा। ठीक है। अब इस ताजर का हमें जो लग रहा है कि डेफिसिट हो रहा है, पैसा लग रहा है, नुकसान उठा रहा है, वो तो अमेरिका ने करना ही नहीं है, वो तो सऊदी अरब करेगा। हाँ, पूरी दुनिया को वो महंगा तेल बेचेगा। अपनी जो कौम है, जो अपना अमेरिका है, वो हाँ, इस बात का बयान तो उसने पहले दे दिया हुआ ना, सस्ता तेल बेचेगा। हाँ। अब हमें इन चीजों से सीखने की जरूरत है। हमें से मुराद सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, नहीं, पूरा रीजन, मैं गल्फ कंट्रीज को भी कह रहा हूं। हाँ। अब गल्फ कंट्रीज में आगे अलायंसेस बनेंगे, वहां पर आपको आने वाले वक्तों में हो सकता है साल, 2 साल बाद, 5 साल बाद आपको मूवमेंट्स वहां से नजर आएंगी। तहरीके वहां से हमें, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अगर माजरत आपकी बात को मैं काट रहा हूं, लेकिन सर देखिए हमें वहां पे ऑलरेडी देखिए एक जो है वो अमेरिकन पोर्शन अलग नजर आ रहा है, हमें इजराइलियन पोर्शन अलग नजर आ रहा है, और हमें अरब पोर्शन एक अलग नजर आ रहा है। हमें ऑलरेडी 3 पोर्शन वहां पे नजर आ रहे हैं। अरब पोर्शन का मतलब ये है कि जो कि चाइना और रूस के साथ जो है जिनका चीजें, तो इस वक्त अगर हम देखें तो 3 तो हमें ऑलरेडी नजर आ रहे हैं। तो आप क्या समझिए 3 ही रहेंगे कि सिर्फ बढ़ेंगे? ये जो आपने बात की, आपने हुक्मरानों की बात की है सर, मैं रीजन की बात जी मैं सर, अब फिलहाल तो हमें वही नजर आ रहे हैं ना सर। कल को अगर ये ब्रेक होता है, इसमें एंट्रोपी होती है, कहां जब जाकर टूटता है सर, ये तो बात की बात है ना। देखिए दुनिया यूनिपोलर थी, डायपोलर हो गई, अब मल्टीपोलर हो गई है। हाँ। अब चाइना एक बहुत बड़ी पावर है, ठीक है, रशिया बहुत बड़ी पावर है। अब अमेरिका हमेशा इस तरह नहीं रह सकता, ठीक है, उसको ज़वाल आएगा। अब इस ज़वाल की वजह से आपके जो गल्फ है ना, हाँ, उसमें अवामी तहरीकें बादशाहों के खिलाफ स्टार्ट होंगी। वो क्यों होंगी कि जनाब अमेरिका आपका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पाया था। जब अमेरिका तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया तो अपने डिफेंस आपने कैसे बेचा हुआ था? जब आप डिफेंस बेच के ही अपनी हिफाजत नहीं कर पाया, अमेरिका नहीं कर पाया, तो फिर आप उसको पैसे क्यों देते हैं? आप अपनी अवाम की फलाह के लिए ये यूज करें। ठीक हो गया। यही चीजें फिर आपको पाकिस्तान में भी नजर आएंगी, ईरान में भी नजर आएंगी। इस वक्त ईरान की जो अवाम है ना, मुत्तहद है। हाँ, क्योंकि जब आप गैर मुल्की यलगार होती है, आपके जो डिफरेंसेस होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन हमारे नहीं होते ना सर। ईरान के हम देखे, पाकिस्तान के भी देखे ना। ईरान के लोग पाकिस्तान में नहीं होते ना, क्यों नहीं होते सर? आप ईरान के लोग मुलायत से तंग थे। महसूस में देखे हमने कैसी। सर आपने, मैंने किया ना सर, पूरी कौम का बताया ना सर। नहीं सर, पूरी कौम थी, हमें कौम के साथ भी थे। नहीं सर, कुछ मोदी के साथ भी थे ना। अभी आप अफगानिस्तान के साथ आपकी लड़ाई थी सर, आप अफगानिस्तान के साथ नहीं थे सर। नहीं सर, आपसे यहाँ आपसे मैं बिल्कुल। चले इस टॉपिक पर बाद में बात करते हैं। जी सर, रिजवान साहब ये तो चीज हुई है, लेकिन सर मुझे इसमें एक चीज, जैसा भी ये सारी बातें हो रही हैं, आप सर थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि एक जानब नेटो ममालिक ने कह दिया कि भाई हम तो अमेरिका के साथ नहीं हैं, ठीक है। उन नेटो ममालिक में सबसे बड़ा अगर हम देखते हैं तो यानी कि जो सबसे बड़ा स्पोक्स पर्सन या आप लाउड स्पीकर था, ग्रेट ब्रिटेन था, उसने भी कैटेगोरिकली इनकार सबसे पहले तो उसने कहा, सबसे पहले कैटेगोरिकली उसने कह दिया कि भाई मैं नहीं करता। आज की अगर बात करते हैं, फ्रांस भी सबसे निकल गया, जर्मनी भी निकल गया। अब ये फ्रांस और जर्मनी अगर इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बाकी चीजों से आप देखो तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग है, ये भी सर बाहर निकल गए। सर पुर्तगाल में भी आज एक काम हुआ है, वो भी आपने देखा है। अमेरिका के अंदर भी आने वाले दिनों के अंदर भी आप कुछ देखेंगे चीजों को, मिड टर्म इलेक्शंस भी हो रहे हैं, होने वाले हैं। अच्छा, हमारे यहाँ पे एक बड़े साहब हैं, बड़े अच्छे हमारे सहाफी हैं, वो उनके साथ ही होते हैं जो जिनके बारे में आप कह रहे थे कि जब मोदी के साथ लड़ाई हुई तो मोदी के साथ हो गए, तो ये अफगानिस्तान लड़ाई आप कह रहे थे, मैं कह रहा था। अच्छा चलें, नहीं मैं तो उनका कह रहा था ना, जो कि जब लड़ाई होती तो वो कौम के साथ नहीं होते, वो ना ट्रंप अपनी ऑपोजिशन से बहुत अंडर प्रेशर्ड हैं पहले भी, और देखें जब 9/11 के बाद जंग हुई है तो उसको वार ऑन टेरर का नाम दिया गया, बिल्कुल दिया गया, और मीडिया ने एक कॉन्सेप्ट को मैन्युफैक्चर किया, जैसे नॉम चॉम्स्की अपनी बुक में लिखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेप्ट। बिल्कुल उन्होंने कहा कि ये पूरी दुनिया की जंग है, और पूरी दुनिया, अगर आज हम अलकायदा के खिलाफ नहीं लड़ेंगे तो पूरी दुनिया अनसेफ है। वहां नेटो भी आई, और नेटो इतने साल लड़ती बैठी भी रही वहां, अब 22 साल सर। अब नेटो को तो आप छोड़ दें, अमेरिकी अवाम और अपोजिशन ये पूछ रही है कि इस जंग में अमेरिका का क्या है। 1 करोड़ अवाम तभी तो सड़क पर निकली ना सर।
سے میں جو سب سے بڑا نعرہ ہے جو میں نے پہلے بات کی ہے وہ یہی ہے کہ بھئی یہ جو انریچ یورینیم ہے یہ واپس کریں. ٹھیک ہے. دوسری بات جو پیٹرو جن کا بکرے گا جو گلف کنٹریز ہیں جو اس کے الائیز ہیں سعودی عرب، یو اے ای، عمان، ٹھیک ہے آپ کے قطر، وہ آ جائے گا. تو وہ نہیں بکے گا تو اس لیے میں پہلی بات بتا رہا ہوں کہ یہ پریشر ٹیکٹک ہے اور یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا. ڈیل ہوگی آج نہیں تو کل. یہ میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ 15 دن کے اندر جو یہ جو جنگ بندی ہے نا 15 دن کی اس کے اندر ہی ہو، اس کے اندر ہو جائے گا اور دوسرا جو سیشن ہوگا اس میں یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں مجھے گی. لگتا اچھا ہے. کنر صاحب وہ ایک چیز ایڈ کروں جی اس جی میں؟ سکسٹی 68% لوگ تو اس کیا واقعی جو ہے وہ امریکہ والی سچویشن اس میں ڈالے نا امریکہ کو رکھ کے سر اس شیر کو ذرا آپ اس کے بعد ایک ذرا جو بات دیکھنے کی ہے وہ یہ کہ یہ جو ایشیا ہاں جی اور گلف کنٹریز ہیں، گلف کنٹریز جو ہیں وہ آئل سپلائر ہیں اور سارا ایشیا جو ہے وہ امپورٹر ہے. امریکہ جو ہے اس کا ادھر سے شاید 5% بھی امپورٹ نہیں ہوتا آئی تھنک یا بہت نیگلیجبل ہے کیونکہ اس میں تو وینزویلا اور وہ اس کے اپنے بھی ریسورسز جو امریکہ کے ملک سے زیادہ ہیں کہ اس کو ضرورت نہیں ہے. سر مانتے ہیں اس کا شیل آئل ہے، اس کی کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ کافی زیادہ ہے، لیکن پھر بھی سر بات یہ ہے کہ آئل تو ہے نا سر. ہاں جی ڈیفینیٹلی، لیکن جو یہ ایک اسٹرانگ پوائنٹ ہے امریکہ کے ساتھ کہ وہ اس آئل کا مرہون منت نہیں ہے. لیکن یہ ہے نا سر اچھا باقی رشیا کے آئل کا تو مرہون منت ہے نا سر. ہاں جی لیکن چائنا کی کافی زیادہ امپورٹ اس سے ہے، جاپان کی کافی زیادہ ہے، ایون آسٹریلیا کی بہت زیادہ ہے. سر آج میں پڑھ رہا تھا جاپان کا وہ ابھی تیاری کر رہے ہیں، لیکن ابھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ابھی ہم نے ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ ہم اپنا کون سا بحری بیڑا بھیجیں جو کہ ہمارے کنٹینرز کو واپس لے کے آئے. چائنیز جو ہیں وہ نارملی اوولٹ اور کورڈ قسم کی اپنی تھریٹ بھی دیتے ہیں، لیکن جو انہوں نے اپنا پلان کرنا ہے اس کے اوپر وہ جائیں گے. ایسے بھی نہیں ہے کہ وہ اس ٹائم پہ پیچھے ہٹیں. اگر اس ٹائم پہ پیچھے ہٹتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ امریکہ کو کھلی چھٹی دے رہے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے آپ اپنا جو مرضی آپ کرتے رہیں. ٹھیک ہے، اٹ مینس کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ if you are not on table it means you are not in. لیکن سفرر جو سب سے زیادہ ہیں وہ گلف کنٹریز. گلف کنٹریز بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا اس میں ایک اور پوائنٹ جو بڑا آ رہا ہے، جیسے کہ ایران کا ایک انفلوئنس ہے یمن میں، ہاں، اور حوثی جو ہیں وہ اس کے وہ ہیں بالکل ہے، اور باب المندب کو اگر وہ بند کر دیتے ہیں another 10 to 12% جو آئل ہے وہ رک جاتا ہے. سر جی بات سنیں نا، آپ جو پروکسی کی بات کر رہے ہیں سر، کل نا میری بڑی لڑائی ہوئی ہے سر اس کے اوپر انڈین میڈیا کے اوپر. سر وہ بار بار ایک ہی چیز کہہ رہے ہیں کہ جی ایران کو اصل میں پرابلم ہے جی اسرائیل کو نا مارتا کون ہے جی، ایران کی پروکسی مارتی ہے. میں نے کہا جی آپ مجھے اتنا بتا دیں کہ دنیا کی کون سی اسٹیٹ ہے سر جو کہ دودھ کی دھلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے سر جی ایسے ہی سر دیکھیں ایران اس وقت کہنا تو نہیں چاہیے سر کیا ایران کی پروکسیز جو ہے سر وہ سعودی عرب کو مارنے کے لیے نہیں بیٹھی ہوئی، اسرائیل کی پروکسیز جو ہے سر اسلامی ممالک کو مارنے کے لیے نہیں بیٹھی ہوئی سر، بالکل بیٹھی ہے. سعودی عرب کی پروکسیز جو ہے سر وہ باقی اسلامک ریاست کو ساتھ نہیں تنگ کر رہی سر. اسرائیل کی سعودی عرب کی پروکسیز نے پاکستان کے اندر تھوڑا کام کیا سر. میں تو ایران کی پروکسیز نے پاکستان کے اندر کام نہیں کیا سر. یو اے کی پروکسیز میں آپ کی گوادر بندرگاہ نہیں چل رہی. افغانستان یہی کرتا ہے. دیکھیں پروکسیز کی اگر بات کریں گے نا سر، میرا خیال ہے کہ اس موقع کے اوپر ہمیں پروکسیز کی بات نہیں کرنی. ریزن کیا ہے سر، دنیا کی کوئی بھی اسٹیٹ سر، وہ ہم بھی اسٹیٹ ہے سر، ہماری بھی پروکسیز ہوتی ہیں، ہر چیز ہر جگہ ہوتی ہے. میرا خیال ہے کوئی بھی اسٹیٹ دودھ کی دھولی نہیں ہوتی اس معاملے میں. نہیں ہوتی. ٹھیک ہو گیا آپ کا سر یہ پوائنٹ ویلڈ پوائنٹ سر آپ کا آ گیا. سر جی امریکن ڈالرز 1 ٹریلین کے بانڈز ہیں چائنا کے پاس،
آج سر اگر موومنٹ شروع ہوتی ہے سیل امریکہ، یورو کے پاس 12 ٹریلین ہے، سر کیا ہوگا؟ سر اس وقت آپ دیکھ لیں کہ ڈالرز کے سب سے لارجسٹ پریشر پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ لارجسٹ ریزرو اس وقت ڈالر کے کس کے پاس ہے؟ میں آپ کو نا ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. سر وہ لاسٹ میں آپ سے میری بات ہوئی تھی رشیا کے وہ بات ہوئی تھی. اس وقت اگر ڈالر کی جو پرائس ہے نا، یہ بڑا اسٹانشنگ فیکٹ بتا رہا ہوں آپ کو، یہ چائنا کی وجہ سے ڈالر کی یہ پرائس ہے. اٹ از ناٹ بیکاز آف دی امریکنز. نو 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 نو، اٹس اونلی بیکاز آف چائنا. اٹس اونلی بیکاز آف چائنا. کیوں؟ چائنا نیڈز اٹ. چائنا کے پاس ریزروز ہیں، ان کے دنیا میں 1000 بلین ڈالر سے تو ان کے بی آر آئی کے پروجیکٹس ہیں. بالکل ہے. انہوں نے جو ہے نا جو ڈالر کی جو اس وقت وہ ہے، اور دا ڈے چائنا اسٹارٹیڈ withdrawing فرام ڈالر، آپ دیکھیں کہ اس کا حال کیا ہوتا ہے. یہ میں بڑا کلیئر، مجھے آئی ہیو نو ڈاؤٹ آن دیٹ. ٹھیک ہو گیا. اچھا خالتی صاحب، وہ تو سر اپنے مولوی کو پڑ گیا ہے ٹرمپ. سر خیر ہے، کیا بات ہے، بالکل اس کا دماغ خراب ہو گیا. وہ پاپ کو پڑ گیا، کہتا ہے یار تم تو جو ہے وہ تو میری چیزوں کے خلاف ہو، میری پالیسی کے خلاف ہو، مجھے اس قسم کا پاپ نہیں چاہیے. پاپ لیو کی میں بات کر رہا ہوں. اور ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اور وہ ٹرمپ جو ہے وہ بپتسمہ نہیں کروایا، بس انہوں نے آگے اوول میں بیٹھ کے، باقی تو سر دوائیں بانٹتے قبضہ نہیں کرنا ہے. لیکن اب جب یہ امریکہ میں الیکشن ہونے جا رہے تھے، اس کا نعرہ بھی یہی تھا. اچھا میرے پاس وقت کی کمی ہے، تھوڑا مختصر کیجیے گا. جی میں امریکہ کو سٹرونگ بھی کروں گا اور کرسچینٹی کو بھی مضبوط کروں گا. بذات خود تو وہ ایک ایتھیسٹ ہے، وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے، کچھ بھی کہہ سکتا ہے. کلیم یہی کرتا ہے کہ میں کرسچن ہوں، بٹ ہی از ناٹ کرسچن. وہ ایتھیسٹ ہے. لیکن جس طرح سے اس نے پوپ کی تذلیل کی، اس میں پوری دنیا میں ایک اس کا غلط میسج جائے گا. اس کا امیج پہلے بھی خراب تھا، اور خراب ہو. اچھا 10 سیکنڈ میں ایک چیز. جی جی. He is not a strategist, he is not a planner, he is a gambler. And he has done the gamble. ٹھیک ہے. اچھا سر، میلانا ٹرمپ نے بھی سر ایک بیان دے دیا پرسوں آ کے. سر خیر ہے، وہ ایپسٹین فائل کا پھٹا اسی وجہ سے تو نہیں سر کہیں شروع کیا ہوا؟ سر ایپسٹین فائلز پہ جو ان کی سینٹ میں ہو رہا ہے، آپ وہ دیکھیں تو صحیح. وہ جو ایف بی آئی کو بلا کے سوال کرتے ہیں، آپ وہ ان کی ویڈیوز دیکھیں. میں دیکھتا ہوں نا سر، اپوزیشن اگر ہو نا تو ایسی ہو جیسی امریکہ. لیکن سر آپ کیا سمجھتے ہیں، وہ ملینا نے جو بیان دیا سر بالکل درست دیا سر؟ سر میرا خیال ہے بلیک اینڈ وائٹ میں تو نہیں دیکھا جا سکتا. کرنا صاحب کو پسند نہیں آیا وہ بیان. مطلب ایسے تو نہیں کہا جا سکتا کہ بالکل ان کے پرسپیکٹیو سے وہ درست ہو سکتا ہے. ٹھیک ہوگا. ناظرین، میرے پاس کیونکہ وقت کی قلت ہے اور بڑی اچھی گفتگو ہو رہی تھی، لیکن انشاءاللہ جو ہے نا وہ کل ہم دوبارہ جو ہے بیٹھیں گے اور دوبارہ اس پہ چیزوں پہ گفتگو کریں گے. ناظرین، آپ نے تمام تر گفتگو سنی، اور جو ہے جو پوائنٹ یہ ہے کہ امریکہ جو ہمارے جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تجزیہ کار یا ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں، ان کے خیال کے مطابق امریکہ صرف ڈرا رہا ہے، اور اگر پریکٹیکلی وہ کرے گا تو یقینی طور پہ اس کے اوپر بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا. اللہ کرے ایسا ہی ہو، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم لوگ اور زیادہ پسے. باقی آپ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کل دوبارہ سیم وقت سیم چینل آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک مجھے اور میری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.